چوہان صاحب 7 دن رہ گئے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں میرے پروگرام میں کہا تھا کہ انتخابات سے چند دن پہلے یا چند دن فوراً بعد کوئی بڑی سزائیں ہوں گی. تو ابھی کچھ تو ہو گئی, کچھ رہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے دیکھ لیا 2 دن میں, کل اور پرسوں جو سزائیں آپ کے سامنے آئی ہیں, جو میں نے پریڈکشن کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے, اور ابھی بہت سی سزائیں ہونی ہیں. دیکھیں, آپ کے سینکڑوں لوگ ہیں جن کے ملٹری کورٹس اور سول کورٹس کے اندر انتہائی سویئر کیسز چل رہے ہیں. اچھا, جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں بھی کیٹیگری ہے ان کی سویئرنس کی, جناب اے لیول, بی لیول, سی لیول. اب اے لیول میں بھی آپ کے جناب ہزاروں لوگ ہیں پورے پاکستان میں, لیکن یہ جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں نا, جو اس وقت ان کے الیکشن لڑ رہے ہیں, ان میں سے 50% سے ابو جو ہے نا وہ نامینیٹڈ ہے. اب اس کے فیصلے یا الیکشن سے پہلے آ جائیں گے, نہیں تو الیکشن کے بعد زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ, 2 مہینے, 2.5 مہینے, اور اس میں بھی ان کے سروں کے اوپر نااہلی کی تلوار مسلسل لٹکی رہے گی. ظاہری سی بات ہے, جب فیصلہ آئے گا, سپوز ملٹری کورٹ میں کسی کو 2 سال, 4 سال, 10 سال کی قید کی سزا ہو جاتی ہے, تو وہ تو نااہل ہو گیا نا, وہ حلقہ بھی خالی ہو گیا, وہاں پہ ضمنی الیکشن آ جائے گا. تو اس قسم کے ڈرامے بازیاں, اس قسم کے حالات و واقعات آپ کو پاکستان کی سیاست کی پردہ سکرین میں اگلے 3-4 مہینوں میں نظر آئیں گے. فیاض حسن چوہان صاحب, ابھی 2 بڑی جو ورڈکٹ آئے ہیں, ایک جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ پچھلے 2 دن میں ایک آیا سائفر کے اوپر, جس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کو 10-10 سال قید, اور بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی پبلک آفس ہولڈر رکھنے سے بھی منع کر دیا, وہ نہیں رکھ سکیں گے. اور اس کے بعد جو ہے کل توشہ خانہ میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اسپاؤز بشرا بی بی صاحبہ کو 14 سال قید اور پھر ایک فائن بھی ہو گیا. تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 14 سال جو ہے وہ بھی کوئی ہلکی سزا ہے, کیونکہ شاید اس میں زیادہ بھی ہو سکتی تھی, کیونکہ سائفر میں تو سزائے موت تو ختم کر دی گئی تھی نا. دیکھیں, سائفر کیس کا جب فیصلہ ہوا پرسوں, تو میرا فرسٹ رسپانس یہی تھا, کم از کم کچھ 14-15 ٹی وی چینلز میں نے پیپر جو دیا, پھر میں نے اپنا ایک ویلاگ کیا, میں نے ایک ہی پہلا فکرہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ موت کی سزا نہیں ہوئی, ڈیتھ سینٹنس نہیں ہوئی, ڈیتھ پلینٹی نہیں پڑی. وجہ, پاکستان میں ایک بھٹو تھا, اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا, آج تک وہ زندہ ہے, آج تک زندہ ہے. عوام مر گئی, سندھ کی عوام مر گئی, پاکستان کی عوام مر گئی, لیکن بھٹو زندہ ہے. تو یہ ایک دوسرا بھٹو زندہ ہو جاتا, اس کو کہاں پہ سنبھالتے پھرتے, اور کتنی پولرائزیشن کریٹ ہوتی. آگے بانی پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے, اس کی سوشل میڈیا ٹیم, اس کی سوشل میڈیا کے جو انتہا پسند لوگ ہیں, انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ مچایا ہوا ہے, اور پوری پاکستان کی سیاست, معاشرت, عدالت, ثقافت, تمدن, ہر ایک کو اتنا پولرائز کیا ہوا ہے کہ بدبو ہی بدبو ہے. تو اگر یہ والا فیصلہ آ جاتا تو اس سے تو مزید پولرائزیشن کریٹ ہو جاتی, اس سے تو مزید نفرتیں پیدا ہو جاتی, چاہے وہ حق سچ کے اوپر ہی مبنی کیوں نہ ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جج نے بڑا ویجیلنٹ فیصلہ دیا کہ سیاست کے اور عدالت کے سارے تقاضے پورے کیے, اور انہیں 10 سال کی صرف قید کی سزا ہوئی. اب اس کے پروویژن میں تھا کہ وہ سزائے موت بھی دے سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں دی. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سزائے موت نہیں ہوئی. اب یہ جو 2 سزائیں ہیں نا, یہ ایک مارکیٹ کا بھاؤ چیک کرنے کے لیے ہے. تو آپ تاش کھیلے نا, تو پتہ پھینکتے ہیں کہ ارد گرد باقی جو لوگ کھیل رہے ہیں 7 کولیگز, ان کے پاس کس کے پاس کیا کیا پتہ ہے, جو ہے نا. آپ بعض بار ایسا پتہ پھینکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے باہر نکل آتے ہیں, جس کے پاس جتنے امپورٹنٹ پتے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مارکیٹ کا بھاؤ چیک کرنا. یہ بنیادی طور پہ بانی پی ٹی آئی کے مزاج, طبیعت, آئندہ کی پالیسی, آئندہ کی اسٹریٹجی کو چیک کرنے کے لیے یہ سزائیں دی گئی ہیں. اگر تو بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی نے نازیزم کو چھوڑ کے, انتہا پسندی کو چھوڑ کے, اینٹی ریاست ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھا, اور ایک پازیٹیو, ایک معتدل سیاسی پارٹی کے طور پہ اپنے آپ کو دوبارہ کنورٹ کیا, تو آگے مزید آسانیاں بھی ان کے لیے آ سکتی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ جس ٹریک پہ وہ 2 سال سے چڑھے ہوئے ہیں, اور پچھلے کئی ہفتوں سے شدت کے ساتھ ان کی پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم اور وہ اس کے اوپر سوار ہو چکے ہیں, اگر وہ اسی پہ قائم رہے تو اس سے بھی سویر فیصلے آ سکتے ہیں. چوہان صاحب, 9 مئی کے
صحیح چوہان صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے کہا کہ معتدل ہو جاتے ہیں، ایک جینون سیاست کی طرف چلتے ہیں، اپنا ایگریسو جو سٹانس جو پچھلے 1.5-2 سال سے رکھا ہوا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن ان کا پری ریکوزٹ شاید ایک تھا، مجھے اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی بات چیت کرنے کا کوئی دروازہ کھلے گا تو وہ اپنا ایکسپریس کر سکیں گے نا کہ نہیں اب میری سیاست یہ ہے. تو وہ تو شاید اب وہ انہوں نے خود بھی بند کیے ہوئے ہیں، بات چیت تو وہ کرنا نہیں چاہ رہے. سر بات چیت کا دروازہ رویے سے کھلے گا. بات چیت کا دروازہ اپریل 2022 سے لے کے پچھلے سال 9 مئی تک، یہ تقریباً 13 مہینے آپ بھی گواہ ہے، پوری پاکستانی قوم گواہ ہے کہ کس نے کس طرح ان کی منتیں نہیں کی تھی، کس نے کس طرح ان کے پاؤں نہیں پکڑے تھے، کس نے کس طرح ان کی ٹھوڑی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ ٹریک چھوڑ دے، آئیں پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھیں، آئیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، آئیں فوج کی قیادت کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں، آئیں ایک اچھا پیسفل درمیانہ رستہ نکال کے پاکستان کو ان گمبھیر جسے گھاٹیوں سے نکال کے آپ ایک پازیٹیو رستے پہ لے کے آئیں، اپنے آپ کو بھی، اپنی پارٹی کو بھی، پاکستان کو بھی، ریاست کو بھی، معاشرے کو بھی. اس وقت ان کے رویوں کے اندر رعونت تھی، تکبر تھا، غرور تھا، فرعونیت تھی، نمرودیت تھی. یہ شہرت کے برج خلیفہ پہ سوار ہو کے نیچے سارے ان کو بونے نظر آ رہے تھے، اور جو کوئی ان کو مشورہ دیتا تھا فیاض چوہان کی طرح کا ان کا دوسرے تیسرے درجے کا کوئی کارکن یا لیڈر، تو یہ اس کو کور کمیٹی سے نکال دیتے تھے، اس کی زمان پارک پہ آنے پہ پابندی لگا دیتے تھے، اس کی بنی گالا پہ آنے پہ پابندی لگا دیتے تھے، اس کو جناب پارٹی کی اہم جناب میٹنگز کے اندر سے جناب ایلیمینیٹ کر دیتے تھے. اسی طریقے سے جو صحافی یا جو بھی ان کو سمجھاتا تھا ان کے پلے نہیں پڑتا تھا. چلیں وہ بالکل صحیح ہے چوہان صاحب. دیکھیں 9 مئی ہوا، بالکل 9 مئی ہوا، اس کو ہم آج بھی بیٹھ کے کنڈیم کرتے ہیں کہ ریاست کسی بھی طرح اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرنی چاہیے، اور جو اس میں ملوث ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل میسج آتا ہے کہ اسٹیٹ کمزور نہیں ہے اور اسٹیٹ کے سامنے کوئی جو کھڑا ہوگا. اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے، کہ جو انہوں نے کیا وہی جو جیسی کرنی ویسی بھرنی معاملات ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ میں تو وہ مجھے لگتا ہے ٹریپ ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو شاید ان کو ان چیزوں میں، دنیاوی چیزوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھڑی کون سی ہے، کیا ہے، کیسے ہے. تو وہ جو کیا نام تھا ان کا، وہ جو گوگی صاحبہ تھیں، وہ ان جیسی خواتین نے مطلب چمک دمک دیکھ کر مطلب پھنس گئے توشہ خانہ میں. کیا کہتے ہیں یار ضمیر بھائی، خدا کا واسطہ ہے، بی ریئلسٹک. کسی فرح صاحبہ کا، احسن جمیل گجر صاحب کا، ملک ریاض صاحب کا، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. فیاض الحسن چوہان یا ضمیر حیدر خود کوئی غلط ایکٹ نہ کرنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت انہیں مجبور نہیں کر سکتی، نہ ان کا والد، نہ ان کی والدہ، نہ ان کے بہن بھائی، نہ ان کے حالات اور واقعات، نہ ان کے دوست یار. جب تک میں اور آپ خود راضی نہ ہو، جب تک ہم خود نہ چاہیں. اور بھائی سارے کا سارا قصور 2 بندوں کا ہے، بانی پی ٹی آئی کا اور ان کے مسز کا. اب دیکھیں نا، ہم نے 17 سال ان کے منہ سے سنا ہے میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے دولت دیکھی ہے، میں نے شہرت دیکھی ہے، میں نے امریکہ دیکھا ہے، میں نے یورپ دیکھا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، نہ پیسے کی، نہ دولت کا، نہ فلاں نہ فلاں. صحیح. او بھائی تحفے بیچ کے کھاتے رہے ہو، تحفے اونے پونے توشہ خانہ سے لے کے کروڑوں اربوں روپے میں بیچتے رہے ہو. پھر چھوڑو سب کچھ کیا، خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی سعودی شاہی خاندان نے سنگل ایک بنوائی جو مارکیٹ میں دوسری اویلیبل نہیں تھی، جس کی مالیت کم از کم 4.25 ارب روپے ہے، آپ کو دی. آپ اگر روحانیت کے اتنے بڑے علمبردار تھے اور آپ کی مسز بھی، تو بھائی اگر آپ اپنے ہاتھ میں باندھے رکھتے یا آپ کی بیوی آپ اپنے ہاتھ میں باندھے رکھتی تو کیا برا تھا. آپ کو اتنی لالچ تھی کہ پیسہ آئے، آپ نے اس کو بھی بیچا. بالکل.